ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑے سے انٹرنیٹ ایشوز ہیں تو میں نے موبائل سے کنیکٹ کیا فی الحال، تو پھر انشاءاللہ میں ابھی 1-2 منٹ میں لیپ ٹاپ پہ بھی آ جاؤں گا انشاءاللہ. ریکارڈنگ ہوگی نا آج کے سیشن کی؟ جی پلیز ریکارڈنگ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم سٹارٹ کر لیں انشاءاللہ؟ جی بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم نے کل اپنا جو سیشن سٹارٹ کیا تھا تو کچھ اس کے حوالے سے آپ کو کچھ سمری انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ کر لیں گے، اور کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے کرنی ہیں تو وہ پہلے ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور تھوڑی سی سمری ہم کریں گے اپنے جو لاسٹ پریویس لیسن تھا، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. تو سب سے اہم بات ایک تو یہ کہ خود آپ لوگوں کی طرف سے مجھے بھی کافی فیڈ بیک ملا، اور آپ لوگوں کی طرف سے جو فیڈ بیک آیا الحمدللہ اس سے مجھے بھی بہت ساری باتوں کا پتہ لگا. تو اس میں چند باتیں میں گوش گزار کر دوں آپ کے، کہ کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے مجھے پرسنلی میسیج کیا، خاص طور پہ لینگویج ایشوز کے حوالے سے. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، اور ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں پہلی بات ہے، پہلی کلاس کے اندر تو صرف جو ہلکی پھلکی جو مسٹیکس آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو ہم اوور کم کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ دوسری کلاس کے اندر، پھر جب تیسری کلاس آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے میں اصل میں کمپیوٹر پہ آ گیا ہوں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں کمپیوٹر سے آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل صحیح آ رہی ہے آواز الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں سے سب سے جو ہے وہ چند گزارشات مجھے کرنی ہے بہت ضروری کورس کے حوالے سے ہی، اور چند باتیں مجھے اپنے ریئل ایکسپیرینسز بھی آپ سے تھوڑا سا شیئر کرنے. تو پہلی بات تو یہ میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کل بات کی تھی صبر کے حوالے سے، کہ ہم سب کو تھوڑا سا یعنی کہ صبر کا دامن جو ہے وہ تھامنا ہوگا، اور آہستہ آہستہ ایک ایک چیز ہم سیکھیں گے سب سے. اور میری کوشش یہ ہوگی، دیکھیں پھر میں زیادہ سے زیادہ اردو بولوں، کیونکہ بہت سارے ساتھی ہیں جن کو تھوڑا سا اگر ان کو اگر انگلش آتی بھی ہے تب بھی ان کو اردو میں زیادہ آسانی ہے. اور دوسری بات یہ کہ انگلش بھی بیچ میں آئے گی، کیونکہ دیکھیں ہمارا مقصد اردو یا انگلش کا کیوں ہے، ٹو فیسیلیٹیٹ عربک لینگویج، ٹو لرن عربک لینگویج. عربی زبان سیکھنے کے لیے ہماری اگر اردو مددگار بنتی ہے تو ہم اردو سے مدد لیں گے، اور ہماری اگر انگلش مددگار بنتی ہے تو ہم انگلش سے مدد لیں گے، اور اپنے کانسیپٹس ہم عربک کے لیے کلیئر کریں گے. کیونکہ ہمارا جو مین گول ہے، ہدف ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ عربی زبان سیکھنا.
تو عربی زبان سیکھنے کے لیے ان دونوں زبانوں سے ہم صرف ہیلپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب خدا نخواستہ بالکل یہ نہیں ہے کہ لیسن پورا ایسا ہو جائے گا اور سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ ایک دن کے اندر ایسا نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ یہ سیٹ ہوگی. ایک تو بہت بڑا بیریئر جو آپ کے اور ہمارے درمیان ہے وہ یہ کہ آپ لوگ سامنے نہیں ہیں. تو ہم ظاہری بات ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا سیلف اسٹڈی ول بی دا کی. آپ لوگوں کا خود کی جو پڑھنا ہوگا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، میں آپ کو آئیڈیاز دے سکتا ہوں، اور میں آپ کو کوئی بھی چیز پوری سمجھا سکتا ہوں انشاءاللہ. اور باقی یہ کہ وہ پھر جب آپ خود بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو دوسری بات میں آپ سے، اور تیسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ میں نے خود بھی جو عربی زبان سب سیکھی تھی تو میرا ایک مین مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں اسما یاد کرتا تھا. اسم یعنی کہ سارے جتنے بھی کوئی ورڈز ہیں قرآن مجید کے بھی ہم ورڈ ٹو ورڈ ہم یاد کرتے تھے. جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس. تو میری اپنی جو ایک پریکٹس تھی وہ یہ تھی کہ ورڈ ٹو ورڈ لفظ بلفظ میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کرتا تھا آہستہ 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 آہستہ. تو وہ پھر قرآن مجید کا کیونکہ معجزہ ہے، یاد رکھیے قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہر چیز بھی معجزہ ہے. قرآن مجید کا یاد کرنا بھی معجزہ ہے، قرآن مجید کا سیکھنا بھی معجزہ ہے، قرآن مجید کی زبان بھی معجزہ ہے، قرآن مجید کے کلمات حروف بھی معجزہ ہیں. یہ سب میریکل ہے. تو جو میریکل ہوتا ہے، جو معجزہ ہوتا ہے، اس سے جڑی ہوئی ہر چیز بھی معجزہ ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو قرآن مجید آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی. بس اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں اللہ پاک کہ اس بندہ جو ہے کہیں یہ اس کے اندر کتنا صبر ہے اور یہ کتنے صبر کے ساتھ آگے چل رہا ہے. تو اسی لیے اور دیکھیں یہی ہرڈلز کہلاتے ہیں نا. علم کے دوران ہمارے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو واقعتاً انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آئیں گی اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آئیں گی. کبھی کنیکشن کا مسئلہ، یا کبھی کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی کسی زبان کے اندر آپ کو کوئی کلیئر مفہوم واضح نہیں ہوا، یا آپ کو تھوڑا سا مزاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، یا کلاس سمجھ میں نہیں آ رہی ہو. یہ سارے ہرڈلز ہوتے ہیں اور یہ ہمارا نفس اور ظاہری باتیں شیطان اس میں اور زیادہ ہمیں روک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بدل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں شیطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیطان یہ عربی کا لفظ ہے. شیطان کا مطلب ہوتا ہے بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا. اصل میں یہ ڈس اپوائنٹڈ ہے، مایوس ہے بالکل. تو اس کی جو یہ کوالٹی ہے، اس کی جو یہ صفت ہے مایوس ہونا، یہ چاہتا ہے کہ پھر ساری اللہ کی تمام مخلوقات بھی مایوس ہو جائیں. تو اسی لیے یہ آپ کو مایوس کرے گا، آپ کو زیادہ سے زیادہ مایوس کرے گا. اس خاص طور پہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے جن کا تعلق ہے، اور یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا تعلق ہے، قرآن مجید سے یا سنت مبارکہ سے تعلق ہے، اس کے حوالے سے یہ آپ کو بہت مایوس کرے گا اور فوراً بدل کر دے گا، تاکہ ایک مرتبہ جب آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے تو اس کا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا. آپ ایک مرتبہ اگر بدل ہو گئے اور آپ نے صبر نہیں کیا، فوراً ریئیکٹ کیا، تو اس ایک مرتبہ بدل ہونے کے بعد اس کا تو کام پورا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد پھر آپ وہ کام نہیں کریں گے اور پھر آپ کو پتہ نہیں کب موقع ملے گا وہ کام کرنے کا. تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، بڑے صبر کے ساتھ چلنا ہوگا. اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں شروع میں نہیں آ رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں بعد میں سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے، اس کا ایک بہت بڑا بہترین فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہاں تک تو سب پڑھتے ہیں نماز میں. آگے آپ 2 حروف ایڈ کر لیں، وبارک وسلم. تو یہ چھوٹا سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم دعا دیتے ہیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ دعا آپ کو پتہ ہے جو دعا کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے حق میں بھی ایک فرشتہ کہتا ہے بھائی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو، آمین، یعنی کہ یہ بات تمہارے لیے بھی ہو. تو ہم اس درود شریف میں 3 چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ کیا؟ صلی کہتے ہیں رحمت کو، صاد سے جو ہوتا ہے صلی، اللہم صلی، اے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما، وسلم، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تعالیٰ آپ رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں پر، فیملی پر، وبارک وسلم، اور برکتیں عطا فرمائیے اور سلامتیاں، سیکیورٹی، پراسپیرٹی عطا فرمائیے
آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو. تو یہ تین چیزیں، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں، ٹھیک ہے نا، بلیسنگس اور برکہ اینڈ دا سیکورٹی اینڈ پراسپیرٹی، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بھی عطا کریں گے. تو آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں، یا آپ کسی چیز سے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، مایوس شیطان آپ کو کرنا چاہتا ہے، یا آپ کا نفس آپ کو مایوس کرتا ہے کسی بات سے، تو آپ فوراً اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھنا شروع کرتے ہیں. کوئی حرف آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 مرتبہ اس بندے پر ہم رحمتیں نازل کرتے ہیں، صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے دل سے. تو جب آپ بار بار پڑھیں گے اور اس کو اپنا ہیبٹ بنا لیں گے، اپنی عادت بنا لیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا کہ ہر حرف پر اور آپ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ شامل حال ہوں گی، اور مجھے بھی آپ کو بیان کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ، آپ لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ. اور ایسا کوئی حرف پہ نہیں رہے گا انشاءاللہ کہ جو آپ مس کریں یا آپ سمجھ میں نہ آئے. اور میں اس لیے دوبارہ یہ کہوں گا، بار میں دوبارہ، صبر، آپ نے مایوس نہیں ہونا اور آپ نے صبر کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم چلتے ہیں انشاءاللہ، اپنا تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں، اپنے سبق کا ریویو کرتے ہیں جو ہم نے کل پڑھا تھا. ہم نے کچھ چیزیں جو پڑھی تھی، اچھا میں اس کو اور بھی زیادہ تھوڑا سا، صرف مجھے بھی 1-2 دن لگیں گے، تو پھر میں آپ کے لیے اس کو اور زیادہ یعنی کہ پریسائز کر دوں گا، آپ سے اور چیزیں شیئر کر لوں گا جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا. اب میں آپ سے اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ اسکرین کو دیکھیے گا. اچھا، یہ کتاب اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، کسی کو اگر اسکرین شیئرنگ میں مسئلہ ہو اور کسی کو اگر اس کو اسکرین یہاں پہ صحیح سے نظر نہ آئے، میں اس کو زوم کر دیتا ہوں، تو مطلب زوم ان کرتا ہوں اس کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے زیادہ. لیکن اگر آپ نے کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اور خاص طور پہ یہ کتاب اویلیبل بھی ہے، آپ اس کتاب کو خرید بھی سکتے ہیں. میری ایک اور ترتیب یہ ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو جو آنے والے 2-3 لیسنز ہیں، ان کے اندر جو رول پڑھایا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا، اس کی میں آپ کو مثالیں کروا دوں گا، اور اس کے بعد اس پورے لیسنز کو آپ لوگ خود سولو کریں گے. ٹھیک ہے نا، آپ اس کی تمارین، اس کی جتنی ایکسرسائزز ہیں، مشق ہیں جتنی بھی، ان سب کو آپ خود سولو کریں گے، کیونکہ آپ کو مین کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا. اور ووکیبلری بلڈنگ، الفاظ کا یاد کرنا، زیادہ سے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ آپ لوگ خود سے جمع کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ کتاب خاص طور پہ دیکھیں قرآن مجید سکھانے کے لیے بہت زبردست ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں میں آپ کو وہ جیسے جیسے ہماری ضرورت بڑھے گی میں آپ کو وہ کتابیں ریفر کروں گا. جی، بسم اللہ اول و آخر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم نے کل پڑھا تھا، ایک تو جو مین کانسیپٹ ہم نے پڑھا وہ پڑھا تھا ہاذا. ٹھیک ہے، اور ہاذا کے ساتھ ہم نے ہاذا پڑھا تھا 1. نمبر 2، ہاذا کے ساتھ ہم نے کچھ حروف کا استعمال کیا تھا ہاذا سے پہلے. ایک تھا ما، میم الف زبر ما، اور ایک تھا میم نون زبر من. ٹھیک ہے، ہم نے ما کا مطلب پڑھا تھا کیا، سوال کرنے کے لیے ما کا استعمال کیا جاتا ہے، اور میم الف زبر ما کا مطلب ہے کیا، انگلش میں کہتے ہیں واٹ. اور ہم نے پھر من کا استعمال کیا، اور من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور من کو انگلش میں کہتے ہیں ہو. تو یہ ہم نے پڑھے تھے، اور ہم نے ان دونوں کا، ماں کا اور من کا استعمال ہاذا کے ساتھ کیا تھا. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، کوئی بھی چیز قریب میں ہو آپ اس کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ کہیں گے ہاذا. اور ہم نے جو بات سمجھی تھی وہ یہ سمجھی تھی کہ ہاذا کے ساتھ جو بھی چیز لگے گی وہ مذکر ہوگی، میسکولن ہوگی، میل ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہم فیمینن ہاذا کے ساتھ نہیں یوز کر سکتے، فیمیل یا فیمینن یا مؤنث ہم یوز نہیں کر سکتے. پھر ہم نے ایک اور بات کی تھی، ماں اور من، ان دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق تھا کہ ماں کو ہم غیر عاقل کے لیے، جس میں عقل نہیں ہوتی، جن چیزوں میں جن کے پاس عقل نہیں ہے، ہم ماں کا استعمال اس کے ساتھ غیر عاقل کے ساتھ کرتے ہیں، اور من کا استعمال ہم عاقل کے ساتھ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو یہ جتنے بھی حروف تھے جو ہم نے پڑھے تھے، اس کے دیکھیں آخر میں مجھے امید یہی ہے کہ آپ سب نے اپنی جو نوٹ بک ہے اس کے اندر یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوں گے، خاص طور پہ ہاذا اور ما ہاذا. اسی طریقے سے رجل، ولد، ماء، شباک،
हारिसुन, फरसुन। अच्छा देखें एक लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए सीधे हाथ पर, हादा की जो पहला जो कॉलम है, पहले ये जो कॉलम है इसके देखें आप, उसके आखिर से पहला कअसुन से पहले फरसुन लिखा हुआ है, ठीक है। फरसुन, फरसुन का मतलब होता है घोड़ा। याद रखिएगा ये अरबी ज़बान के अंदर घोड़े के लिए और ऊँट के लिए बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं, ठीक है। घोड़े के लिए अरबी ज़बान के अंदर 250 अल्फाज हैं और ऊँट के लिए अरबी ज़बान में 350 अल्फाज हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी वो ये दो चीज़ें थी। ट्रांसपोर्ट का ज़रिया था, ये सवारी भी थी, और उस जैसे आज के ज़माने में मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैंने किसी भी गाड़ी का नाम लिया तो मुझे गाड़ी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ मर्सिडीज़, जब मैंने मर्सिडीज़ का नाम लिया तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि भाई ये गाड़ी है, ठीक है। हालांकि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो लेकिन इसका हमने पर्टिकुलरली मर्सिडीज़ एक नाम है। उसी तरीके से अरब घोड़े को बहुत सारे नाम उसके होते थे, घोड़े के भी और इसी तरीके से ऊँट के भी। जैसे जैसे वो नाम आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। फरसुन जो यहाँ पे मतलब है, ये जंग का घोड़ा होता है, वो घोड़ा जो कि जंग में इस्तेमाल होता है, उससे फरसुन कहते हैं। नॉर्मली अगर आप हॉर्स कहेंगे या घोड़े का लफ्ज, घोड़ा घोड़ा लिखना चाहेंगे आप, तो उसके लिए आता है हिसानुन, हा सौद अलिफ और नून। अच्छा हम इंशाल्लाह अपनी आने वाली क्लासों में इस बात का एहतमाम करेंगे कि हम वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे, ताकि उसके अंदर कुछ कलिमात जो है वो मैं आपको लिख के दिखा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कल से ही ऐसा हो जाए कि कोई जितने भी हरूफ मैं लिखवाना चाहता हूँ आपको, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप पे टाइप करूँगा तो वो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हिसानुन, हा सौद अलिफ आप एक साथ लिखेंगे और नून को अलग बनाएंगे और उसके ऊपर दो पेश लगा देंगे, हा के नीचे जेर, सौद के ऊपर जबर और नून के ऊपर दो पेश, तो बन जाएगा हिसानुन। हिसानुन का मतलब है घोड़ा, ठीक है। फरसुन का मतलब भी घोड़ा है, लेकिन कौन सा घोड़ा है ये है जंग वाला घोड़ा जो जंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कअसुन कहते हैं ग्लास को, प्याले को, कअसुन प्याले को भी कहते हैं और ग्लास को भी कहते हैं। हजरुन है, सक़फुन है, हजरुन पत्थर है, ये बहुत कुरान मजीद में आपको हजरुन मिलेगा, ठीक है ना। सक़फुन मिलेगा आपको, उमूद, ठीक है, ये आपको कुरान मजीद में मिल जाएगा। अच्छा मन, हा, ये हादा और मन ये दोनों मिलेंगे आपको। वलदुन आपको मिलेगा, रजुलन आपको मिलेगा, ठीक है। माउन कुरान मजीद में आपको मिलेगा, और अबुन और वालिदुन ये दोनों आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अच्छा शुब्बाकुन खिड़की होती है और हारिसुन चौकीदार। हारिसुन ये आपको हदीस में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे कलिमात तकरीबन देखें ऐसे हैं कि अगर आप याद कर लेते हैं आपके पास एक अच्छा ज़ख़ीरा आ जाता है। और उस बाबुन आपको पता है, हम जब मस्जिद में दाखिल होते हैं हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, तो बाबुन इसकी जमा है अबवाबुन। हम वाहिद जमा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उससे भी हमें कुरान मजीद को पढ़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। अब हम आगे आते हैं अपने दूसरे सबक पे, अदरसुस्सानी। देखें अदरसुस्सानी ये है दूसरा लेसन, इसका है हाज़िही। हाज़िही का मतलब भी ये है, किसी करीब की चीज़ के लिए ये कहेंगे आप हाज़िही। हाज़िही का मतलब भी ये है दिस। जैसे आप हादा का मतलब पढ़ चुके हैं, सेम मतलब वही है हादा का, जो हादा का मतलब है वही मतलब हाज़िही का है, ठीक है। हादा और हाज़िही इन दोनों का एक ही मतलब है, यानी कि दिस, करीब की चीज़ के लिए, करीब की चीज़, आपकी कोई चीज़ करीब हो, आपको इशारा करना हो तो आप उसके लिए हादा भी यूज़ करते हैं और हाज़िही भी। हादा मैंने आपको बताया था सिर्फ मुज़क्कर के साथ यूज़ होता है, तो मुअन्नस के लिए अब हम यूज़ करेंगे आज, वो है हाज़िही। हाज़िही का मतलब है कि किसी कोई एक चीज़ जो भी आपके करीब है जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो जब आप हाज़िही अपने मुंह से कहेंगे तो सुनने वाला समझ जाएगा कि ये कोई मुअन्नस की बात हो रही है, किसी फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। हम पहला लफ्ज़ पढ़ते हैं, हाज़िही साअतुन, पढ़िए, हाज़िही साअतुन। अच्छा अरबी ज़बान के अंदर जो मुअन्नस की निशानी है, ठीक है, यानी कि आप किस तरीके से पहचानेंगे कि ये जो मेरे सामने नाउन है, इसम है, ये मेल है या फीमेल है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो उसके लिए एक छोटी सी निशानी है। एक तो नाम से पता लग जाता है, मिसाल के तौर पे किसी का नाम अब्बास है तो
وہ ظاہری بات ہے، وہ تو میل ہے، مذکر ہے. اور کسی کا نام فاطمہ ہے تو آپ سمجھ جائیں گے بھی فاطمہ تو ظاہری بات ہے خواتین کا کسی مؤنث کا نام ہوتا ہے. لیکن ایک جو پہچان ہے عربی زبان کے اندر وہ ہے، آپ دیکھیں ساعتن کے ساتھ بنی ہوئی چھوٹی سی یہ گول تا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو گول تا ہے ساعتن کے ساتھ بنی ہوئی گول تا، یہ نشانی ہے، یہ جس کے ساتھ بھی یہ اٹیچ ہوگی آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیں ہم جو پڑھیں گے جتنی بھی چیزیں اس سبق کے اندر، آپ دیکھیے گا ہر حرف کے آخر میں چھوٹی سی یہ گول تا بنی ہوئی ہے. کہیں کہیں اس کو ملا کے لکھتے ہیں، کہیں کہیں اس کو الگ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ، وہ صرف وے آف رائٹنگ ہے، لکھنے کا طریقہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ملے گی لازماً، اور یہ نشانی ہے کسی بھی اسم کے مؤنث ہونے کی. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ناؤن ہو فیمنن آپ کو پتہ کب لگے گا جب اس کے آخر میں آپ کو یہ گول تا مل جائے گی. ٹھیک ہے، آئیے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہذہ ساعۃ، یہ ایک گھڑی ہے. ٹھیک ہے، ساعۃ کہتے ہیں گھڑی کو. اور آپ نے قرآن مجید میں بہت مرتبہ پڑھا ہے ساعۃ کا لفظ. ٹھیک ہے، تو وہ قیامت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے اور ایک عام گھڑی بھی ہو سکتی ہے. قیامت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے اور ایک عام گھڑی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ساعتن کا مطلب گھڑی ہے. تو عام طور پہ گھڑی کے لیے ساعتن کا لفظ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم. ہذہ کراسۃ، کراسہ کہتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا نوٹ بک. نوٹ بک جو ہوتی ہے جسے ہم ویسے تو کاپی کہتے ہیں، تو کراسہ کہتے ہیں نوٹ بک. ہذہ کراسۃ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہذہ زہرۃ، زہرۃ کا مطلب ہوتا ہے پھول. ٹھیک ہے نا، تو اب دیکھیں ہم نے جو دو لفظ پڑھے تھے ما اور من، ان دونوں کا ہم استعمال کریں گے ہذہ کے ساتھ. ما ہذہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ما ہذہ جب بھی آپ کچھ پوچھیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نے کسی مؤنث کے بارے میں پوچھا. ٹھیک ہے نا، ما ہذا نہیں کہہ سکتے آپ. مثال کے طور پہ اگر ساعتن ہے اور ساعتن میں دیکھوں گا بھائی ساعتن ہے کسی کے پاس، تو میں اس کو ما ہذا نہیں کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ ساعتن فیمیل ہے، تو میں کہوں گا ما ہذہ. جب میں ما ہذہ کہوں گا تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ کسی مؤنث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. I am asking about a feminine. ٹھیک ہے، تو ما ہذہ، ہذہ ساعۃ، تو اس کا مطلب بھی وہی ہوگا. ما ہذہ کا مطلب کیا ہوگا؟ واٹ از دس. صحیح ہے نا، مطلب تو وہی ہوگا، لیکن صرف اور صرف کیا ہوگا؟ میل اور فیمیل کا فرق ہے. دیٹس اٹ. جیسے ما ہذا کا مطلب تھا واٹ از دس، تو ما ہذہ کا مطلب بھی واٹ از دس ہی ہے، لیکن صرف اور صرف مذکر مؤنث میل اور فیمیل کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو ما ہذہ، ہذہ ساعۃ. اس کے بعد ما ہذہ، ہذہ کراسۃ. میں صرف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ چاہیں تو میرے ساتھ پڑھیے. ما ہذہ، نمبر تیسرا جو ہے ہذہ زہرۃ. ما ہذہ، ہذہ مسطرۃ. مسطرۃ کہتے ہیں اسکیل کو، جو رولر ہوتا ہے اسکیل، اس کو کہتے ہیں مسطرہ. ما ہذہ، ہذہ محفظۃ. محفظہ محفوظ، آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی کہتے ہیں محفوظ، تو محفظہ کہتے ہیں پرس کو. پرس جو ہوتا ہے جس کے اندر پیسے رکھتے ہیں ہم یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں اسے محفظہ کہتے ہیں. یا بیگ کو بھی کہتے ہیں محفظہ، کیونکہ بیگ بھی ایک طرح کا پرس ہوتا ہے. جیسے خواتین جو بیگ اپنے ساتھ رکھتی ہیں تو اسے بھی محفظہ کہتے ہیں. اور ہمارے پاس جو مردوں کے پاس جو بٹوا ہوتا ہے جسے ہم بٹوا کہتے ہیں یا پرس کہتے ہیں اسے محفظہ کہتے ہیں. ما ہذہ، اس کے بعد ہے ما ہذہ، ہذہ غرفۃ. غرفۃ کہتے ہیں کمرے کو، روم کو غرفہ. اچھا، یہ جو الفاظ ہیں سب سے اچھی بات کیا ہوگی کہ یہ جب بھی آپ کی نظر پڑے آپ دوبارہ ان الفاظ کے اوپر تو آپ کو اس کی عربی یاد آنی چاہیے. زبان کو سیکھنے کا یہ اصول ہوتا ہے. اب چند دنوں کے لیے آپ اپنے جو نا وہ کمرے کو روم یا کمرہ نہیں کہیے، غرفہ کہیے. ٹھیک ہے بھائی، میں اپنے غرفہ میں جا رہا ہوں یا میں اپنے غرفہ سے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، میرا یہ والا غرفہ میرا ہے اور وہ والا غرفہ تمہارا ہے. تو ہم کیا کریں، ہم اپنی زبان کے اندر ان الفاظ کو لائیں گے تو پھر ہم بھولیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ساعتن بہت اچھی ہے. میرے پاس بھی کراسۃن ہے اور میرے پاس اپنا محفظۃن بھی ہے. اور ہم لوگ اب جیسے ہم اگلا لفظ پڑھتے ہیں آخر جو لکھا ہوا ہے اس میں ما ہذہ، ہذہ سبورۃ. سبورہ کہتے ہیں جو بورڈ ہوتا ہے سامنے ہمارے پاس،
سبورہ کہتے ہیں وہ جو بورڈ ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اس کو سبورہ کہتے ہیں، جس کے وائٹ بورڈ ہو تو جس کے اوپر لکھ کے ہم پڑھتے ہیں کلاسوں میں جو لگا ہوا ہوتا ہے، سبورہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جب بھی اس کو دیکھیں کوئی بورڈ ہو تو بھی آپ کہیں اس سے وائٹ بورڈ ہو یا کوئی سا بورڈ ہو جس کے اوپر لکھ کے ہم لکھتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس کو ہم سبورہ کہتے ہیں، سبورہ کو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ تو ساری چیزیں تھیں جو کہ غیر عاقل تھی. اب ہم اس میں عاقل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہذہ طالبۃ، ہم نے پہلے طالبن پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو. طالبن کا مطلب ہوتا ہے ایک لڑکا طالب علم، اور طالبۃ اس کا مطلب ہوگا کوئی لڑکی طالبہ ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہذہ استاذۃ، ہم نے استاذن پڑھا تھا پہلے، ہے نا. تو اب اس کی جو فیمیل ہے وہ ہے استاذۃ، کوئی فیمیل ٹیچر ہو. ہذہ خادمۃ، ہم نے پہلے پڑھا تھا خادمن، اسی سے ہے خادمۃ. دیکھیں صرف ایک چھوٹا تا لگا دیا ہم نے تو وہ فیمیل بن گیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں من ہذہ، سوال کیا بھئی یہ کون ہے، تو ہذہ طالبۃ. اب وہی جو ہم نے کیا ہے پچھلے لیسن کے اندر وہ ہم دوبارہ کر رہے ہیں. یہ ایک طالبہ ہے یعنی کہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہے. من ہذہ، ہذہ استاذۃ، یہ ایک ٹیچر ہے. من ہذہ، ہذہ خادمۃ، یہ ایک خادمہ ہے. من ہذہ، ہذہ امرأۃ، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. امرأۃ کا مطلب ہوتا ہے عورت، امرأۃ، ٹھیک ہے. آپ سب پڑھ سکتے ہیں امرأۃ. عربی زبان میں عورت کو کہتے ہیں امرأۃ، ایک عورت، ا وومن، ٹھیک ہے نا. جو اس کو ہم کہتے ہیں وومن، WOMAN جو ہوتا ہے وومن، تو اس کو ہم کہتے ہیں امرأۃ. ہذہ امرأۃ. اسی طریقے سے دیکھیں من ہذہ، ہذہ بنت. آپ لوگ ایک کام یہ کر سکتے ہیں، مذکر اور مؤنث کی آپ کی ایک لسٹ بنے گی، مذکر اور مؤنث کی، جو آپ لوگ اپنے پاس کالم بنائیں گے. ایک تو ہوگا، دیکھیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں اپنے پاس کہ آپ اپنی جو آپ کی نوٹ بک ہے، جو کاپی آپ کے پاس ہے، اس کے آپ کچھ حصے کریں. ایک حصے میں آپ ایک لسٹ بنائیے مذکر اور مؤنث کی. ایک لسٹ بنائیے الفاظ معنی، ٹھیک ہے نا. ایک لسٹ بنائیے آپ جس کے اندر آپ واحد اور جمع لکھیں گے، ٹھیک ہے. جب واحد اور جمع آئے گا تب ہم اس کے کالم بنا لیں گے. ابھی ہمارے پاس 2 کالم ہونے چاہیے، ایک ہے الفاظ معنی اور ایک ہے مذکر اور مؤنث. تو جتنی چیزیں ہم نے مذکر پڑھی ہیں اس کی ہم سب مؤنث لکھ دیں، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم ایک ساتھ لکھیں تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو. تو من ہذہ، ہذہ بنتن، بنتن کہتے ہیں لڑکی کو، ٹھیک ہے. گرل جسے ہم کہتے ہیں، تو جی بنتن، بالکل بنتن کہتے ہیں ہم لڑکی کو. تو ہم نے اس کا جو میل پڑھا تھا، مذکر پڑھا تھا ہم نے، وہ تھا ولدن، ٹھیک ہے نا. ہم نے ولدن پڑھا تھا لڑکا تھا، بنتن لڑکی ہو گئی. من ہذہ، ہذہ فاطمۃ. اب دوبارہ غور سے سنیے میں نے کیا پڑھا ہے. من ہذہ، ہذہ سب سے نیچے والا، یہ میرے خیال میں کوئی اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. لیکن یہ کہ ہم فاطمہ پڑھیں نیچے. من ہذہ، ہذہ فاطمۃ. اب دیکھیں میں نے یہاں پہ فاطمہ تن نہیں کہا، فاطمہ تو، صحیح ہے. پہلے آپ میرے ساتھ پڑھیے، جب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں رول بتاتا ہوں. پڑھیے پھر. ہذہ زینب، میں زینبن نہیں کہہ رہا، زینب. ہذہ سعیدۃ، ہذہ سلمیٰ. سلمیٰ تو سلمیٰ رہے گا. اس سے پہلے دیکھیں آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے فاطمۃ، زینب، سعیدۃ. یہ تو 3 نام ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک کام کرتے ہیں، پہلے ہم مذکر نام پڑھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ مؤنث پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ پڑھیے خالدن، ٹھیک ہے. پڑھیں خالدن. اور اس کے ساتھ پڑھیے فاطمۃ. میں بتاتا ہوں آپ کو، رک جائیے آپ، میں آپ کو بتاؤں گا، میں اسی لیے پڑھوا رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے. خالدن پڑھیں، خالدن، ٹھیک ہے. فاطمۃ، اچھا. عباس، دوسرا نام ہے عباس. اور پھر زینب، ٹھیک ہے. دیکھیں آپ اسی طریقے سے محمد، صحیح، محمد. عائشۃ، سعید،
ٹھیک ہے. سعیدن، سعیدتو. تو آپ نے ایک فرق نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے بھی میں نام لے رہا ہوں مردوں کے وہ دو پیش آخر میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جتنے بھی خواتین کے نام میں لے رہا ہوں اس کے آخر میں ایک پیش پڑھ رہا ہوں، ہے نا. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک رول ہے عربی زبان کا کہ جتنے بھی مردوں کے نام آتے ہیں وہ دو پیش کے ساتھ آتے ہیں، اور جتنی بھی خواتین کے نام آتے ہیں وہ ایک پیش کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مردوں کے نام کے آخر میں دو پیش ہوتے ہیں اور خواتین کے نام کے آخر میں ایک پیش ہوتا ہے. یہ عربی زبان کا ایک رول ہے، قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی مردوں کے نام ہیں وہ دو پیش کے ساتھ ہوں گے، جتنی بھی خواتین کے نام ہیں وہ ایک پیش کے ساتھ ہوں گے. اچھا، ایک بات آپ کو اور نوٹ کرنی ہوگی، وہ یہ نوٹ کرنی ہوگی، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر ایک قاعدہ یہ ہے کہ بھائی ہر اسم اپنی اصل حالت کے اندر آخر میں اس کے دو پیش ہوں گے، ہے نا. ہم نے شروع میں بات کی جیسے کتابن، قلمن، ہے نا، بیتن گھر جو ہوتا ہے، بابن جو دروازہ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بھئی ہر ناؤن ہوگا عربی میں اس کے آخر میں دو پیش ہوں گے. جتنے بھی ایسے ناؤن آئیں گے آپ کے سامنے یا اسم آئے گا، جتنے بھی ایسے اسم آئیں گے آپ کے سامنے کہ جن کے آخر میں ایک پیش ہے تو وہ اسپیشل ہے. جیسے کہ ابھی ساری خواتین کے نام آ گئے نا، ساری خواتین کے نام آ گئے، ہے نا. زینب آ گیا، زینبو، فاطمتو، تو یہ اسپیشل ہے، ٹھیک ہے، یہ اسپیشل ہے. اور بھی ایسے بہت سارے ہمارے پاس ناؤن عربی زبان میں آئیں گے. آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیں ابھی کہ یہ اسپیشل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کچھ رول بھی ہوگا آگے اسپیشل، وہ ہم جب آئے گا تو پڑھ لیں گے. صرف ہم اپنے ذہن میں بھی اتنا رکھیں گے کہ نمبر ایک بات کہ جتنے بھی میل ہوتے ہیں، میل نام ہیں لڑکوں کے، مردوں کے نام عربی زبان میں وہ دو پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں، اور جتنی بھی خواتین کے نام ہیں وہ ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے ہیں. اور ایسے جتنے بھی الفاظ ہوں جو ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے ہوں وہ اسپیشل ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی وہ اسپیشل کیوں ہیں وہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے. جب ہم تھوڑا سا آگے پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. ہادی ہی سلمہ، یہ تو ہم نے پڑھ لیا. اب ہم نیچے آتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیں انشاءاللہ، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے مشق دے دی. ان الفاظ کو، نمبر ایک دیکھیں، ان الفاظ کو ہادی کے ساتھ ملا کر پڑھیں. آئیے میں آپ کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں آپ کے ساتھ مل کر پڑھتا ہوں. سب سے پہلے ان الفاظ کو ہم ہادی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. تو غرفتن لکھا میں پہلے، کون پڑھے گا؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ہم غرفتن پڑھتے ہیں. ہادی غرفتن پڑھیں. ہادی غرفتن، یہ ایک کمرہ ہے. دس از اے روم، ٹھیک ہے. ہادی مروحتن، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھیں. ہادی مروحتن. مروحہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ کون بتائے گا؟ مروحہ یہ بتا سکتا ہے بھائی؟ مروحتن پنکھے کو کہتے ہیں. جزاکم اللہ بالکل، مروحتن جو ہے وہ پنکھے کو کہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہذہ مروحتن، تو یہ ایک پنکھا ہے، ٹھیک ہے. شجرۃ، یہ آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ ملے گا، ٹھیک ہے نا. شجرۃ، شجرۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ شجرۃ کا مطلب ہوتا ہے درخت. تو ہاں جی، ہذہ، جی میرے پاس جوابات آ رہے ہیں ماشاء اللہ. ہذہ بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ ذائقہ خیر دے. ہذہ شجرۃ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مسطرۃ، تو آپ ہذہ لگا دیں اس میں. ہذہ مسطرۃ، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مسطرۃ ایک مرتبہ پڑھ لیں. ہذہ مسطرۃ. اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا مسطرۃ کا مطلب ہے اسکیل، فٹا جسے آپ کہتے ہیں نا، اسکیل، فٹا، رولر جسے آپ کہتے ہیں، رولر. پھر قلاصۃ، ٹھیک ہے. قلاصۃ، ہذہ قلاصۃ. قلاصۃ کہتے ہیں جھاڑن کو، برش جو ہوتا ہے، برش جس سے ہم جھاڑتے ہیں، تو وہ جو ایک برش ہوتا ہے جھاڑنے والا، اس کو ہم قلاصہ کہتے ہیں. اچھا، قلاصہ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ قلاصہ کے لیے ہم ڈسٹر جو ہوتا ہے،
سب سے اچھا لفظ ہوگا طلاسہ کے لیے ڈسٹر. ٹھیک ہے, ڈسٹر کے لیے ایک اور بھی لفظ ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, طلاستن کا مطلب کیا ہوگا, ڈسٹر. اس کے بعد دیکھیں تلمیذۃن, جی بالکل ڈسٹر صحیح کہا ہے. تو تلمیذۃن, جیسے ہم نے کل پڑھا تھا تلمیذن, ہے نا, جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلش میں کہتے ہیں پیوپل اور اردو میں کہتے ہیں شاگرد. تو تلمیذۃن کا مطلب ہوگا شاگردہ, جیسے آپ کہیں گے نا. آپ اپنے پاس لسٹ بنائیے مذکر کی اور مؤنث کی جو عربی کے اندر ہے. تو آپ ایک جگہ لکھیں گے تلمیذن مذکر, اس کے جو مؤنث ہے وہ ہے تلمیذۃن. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کو یاد ہوگا. استاذۃن, تو آپ ہاذی لگا دیں, ہاذہ استاذۃن. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ٹیچر ہیں. اور اس کا جو آپ ایک لسٹ بنائیں گے اپنی, اس لسٹ میں آپ لکھیں گے ھذا استاذن, یہ صرف استاذن لکھ دیں, اور ھذہ استاذۃن. بلکہ یہ اچھا رہے گا آپ, ٹھیک ہے نا, آپ میل کے ساتھ ھذا بھی لکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے اور آپ کے یہ اور پختہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, جتنے بھی میل آپ لکھ رہے ہیں آپ اس سے پہلے ھذا لکھ دیں, جیسے ھذا سعید اور ھذہ سعیدۃ. جب بھی آپ کسی فیمیل کا نام لکھیں گے تو اس نام کے آخر میں بس صرف یہ کر لیجیے گا کہ ایک پیش لگا دیجیے گا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو فیمیل جتنے بھی ناؤنز ہیں وہ اسپیشل ہیں, ہے نا, وہ خاص ہیں, تو ان کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن بہتر یہی ہوگا کہ جو آپ لسٹ بنا رہے ہیں اپنی مذکر مؤنث کی, اس میں ھذا اور ھذہ بھی لکھیں تاکہ آپ کو پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ھذا استاذن تو ہم بعد میں کرتے ہیں, استاذۃ لکھا ہے ہمارے پاس, ہم پڑھتے ہیں ھذہ استاذۃ, اور اس کا مذکر ھذا استاذ. ٹھیک ہے, پھر ھذہ خادمۃ. ٹھیک ہے نا, خادمہ ہمیں پتہ ہے جو ایک کام کرنے والا, جو ایک خادمہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, فیمیل سرونٹ جسے آپ کہہ لیں. تو اس کا جو میل ہوگا کیا ہوگا, ھذا خادم, تو ھذہ خادمۃ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے والدۃ. دیکھیں طالبۃ, اچھا دیکھیں ایک سامنے سوال کیا ہے کہ طالبۃ اور تلمیذۃ. دیکھیں طالبۃ تو ایک طالب علم ہے, لیکن تلمیذۃ شاگردہ ہے. ٹھیک ہے, تلمیذۃ کہتے ہیں کسی کے شاگرد ہونے کو, طالبۃ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, کہ کوئی بھی طالب علم. ٹھیک ہے نا, اس کا بالکل وہی فرق ہے جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹ, اور ایک ہے پیوپل. ٹھیک ہے نا, تو تلمیذۃ شاگردہ ہیں کسی کی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ان کی جو کوالٹی تلمیذۃ ہے, اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ کسی کی شاگردہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے پھر ھذا والد اور ھذہ والدۃ. ہاں بالکل صحیح ہے, والدۃ پر ہے ہم. ھذہ والدۃ. ٹھیک ہے نا, یہ ایک والدہ ہے, اور اس کا جو مذکر ہوگا وہ کیا ہوگا, ھذا والد. اب آ جائیں اگلا, بنت. ھذہ بنت, ھذہ بنت, یہ ایک لڑکی ہے, دس از اے گرل. اور اس کا جو مذکر بنے گا وہ کیا بنے گا بھائی, مذکر بنے گا ھذا ولد, یہ ایک لڑکا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ پہلے عربی میں ترجمہ کریں. اچھا یہ کام آپ لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے, یہ کمرہ ہے, یہ درخت ہے, یہ اینک ہے, یہ سائیکل ہے, یہ گھڑی ہے, یہ مدرسہ ہے, یہ موٹر ہے, یہ استانی ہے, یہ سیدہ ہے, یہ بچی ہے. اچھا اردو میں ترجمہ کریں, یہ بھی آپ لوگوں کا کام ہے. آپ پہلے دیکھیں, یہ جو عربی میں ترجمہ کریں اور اردو میں ترجمہ کریں, یہ آپ لوگ خود کریں گے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں یہ آپ لوگ خود کریں گے, میں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا, کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ اب پتہ لگ گیا ہے قاعدے کا. ٹھیک ہے, آپ کو پہچان ہو گئی ہے کہ بھئی ھذا جب آئے تو مذکر ہوتا ہے اس کے بعد, اور جب ھذہ ہی ہو تو اس کے بعد مؤنث ہوتا ہے. تو یہ سارے کام یہ آپ نے خود کرنے ہوں گے, اسی لیے. اچھا ایک منٹ میں دیکھوں بھئی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, دیکھ لیتا ہوں. دیکھیں ابھی آپ کو بتاتا کہ ہم نے جو روم لیا ہے, پہلے آپ یہ دیکھیں روم کہتے کس کو ہیں, روم کے لیے روم کو بتائیے عربی میں کیا کہتے ہیں, پہلے یہ بتائیں. تو آپ بولیں گے بھی روم کے لیے ہم عربی میں کہتے ہیں غرفتن, ہے نا. تو غرفتن, اب دیکھیں آخر میں گولتا آ رہی ہے, تو گولتا آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے شروع میں کیا آنا چاہیے, ھذا آنا چاہیے یا ھذہ ہی آنا چاہیے, بتائیے.
اگر آخر میں چھوٹی سی تا لگی ہوئی ہو تو ہادہ آنا چاہیے یا حاضی ہی؟ حاضر ہی آنا چاہیے. جی حاضی ہی آنا چاہیے. ٹھیک ہے بالکل بالکل. تو آپ اس طریقے سے کوئی بھی میننگ دیکھیں گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ اس کو اس میں حاضی ہی لگا دیں گے یا ہادہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اس کا بہت استعمال ہے، ہادہ کا ہادی ہی کا آپ دیکھیں گے بہت زیادہ استعمال ہے قرآن مجید میں. اسی طریقے سے جو ہم نے ماں پڑھا، ماں ہاضا یا ماں حاضی ہی ہم نے پڑھ لیا، پھر ہم نے من ہاضا بھی پڑھ لیا اور آپ نے من حاضی ہی بھی پڑھ لیا. ان کا قرآن مجید میں ماں کا اور من کا، آپ سوچئے ماں کا استعمال قرآن مجید میں 15,000 سے زیادہ مرتبہ ہے. 15,000 سے زیادہ مرتبہ ماں کا استعمال ہے. سبحان اللہ. آپ خود سوچیں. اسی طریقے سے من کا بہت استعمال ہے قرآن مجید کے اندر، اور ہاضا کا بہت استعمال ہے، حاضی ہی کا بہت استعمال ہے. تو آپ جب اس کو پکا کر لیں گے انشاءاللہ، جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آئے گا فوراً آپ کے ذہن میں کلک ہوگا کہ یہ میں پڑھ چکا ہوں، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ. سب سے زیادہ مزہ آپ کو جب آئے گا جب ہم واحد اور جمع پڑھیں گے، سنگولر پلورل جب پڑھیں گے تو سب سے زیادہ مزہ آئے گا آپ کو، کیونکہ قرآن مجید میں پلورلس بہت زیادہ ہیں، جمع بہت زیادہ یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے نا. تو ہم پہلے ذرا یہ سنگولر پکے کر لیں، جب ہم اس کی جمع پڑھیں گے، پلورلس پڑھیں گے ہم، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں. دیکھیں عربی میں ترجمہ کریں، یہ آپ لوگ خود سے اپنی نوٹ بک میں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے اور آپ کا کام ہے، یہ ہوم ورک کے سمجھ میں. اور اردو میں ترجمہ کریں آپ لوگ، یہ خود سے کریے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سر یہ غفرتن جو ہے اس میں ڈبل پیش آ رہا ہے تو اس میں حاضہ لگے گا نا؟ غفرتن کہاں لکھا ہے ابھی؟ غرفتن لکھا ہوا ہے. جی غرفتن. جی غرفتن یہ کم رہا ہے تو. جی تو یہ حاضہ لگے گا نا اس پر؟ کیوں آخر میں گولتا نہیں ہے اس کے؟ غفرتن نہیں غرفتن. فتن. جی تو یہ گول تا کس کی نشانی ہوتی ہے، مذکر کی یا مؤنث وہ کی؟ تو مونس کی. تو پھر آپ حاضی ہی لگائیں گے اس کے ساتھ. ٹھیک جزاک. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور اگر چلیں ہم ایک کام ہی کر لیتے ہیں، ابھی تک اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. اسی جتنا ابھی ہم نے پڑھا ہے، کوئی سوال نہیں تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. میرے خیال میں آسان ہے یہ تو. جی بتائیے گا دوبارہ. دیکھیں یہ تو آپ کو نکالنا ہے، یہ تو میں نہیں بتاؤں گا. میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا ایک المانی ہے، آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں، ہے نا. نہیں مشکل الفاظ نہیں. آپ دیکھیے گا اس میں لکھا ہوا آئے گا ناؤن، آپ اسم دیکھیے گا. صرف فیل بھی آ رہا ہوگا اس کے اندر لکھا ہوا، آپ نے صرف اسم دیکھنا ہے، آپ نے ناؤن دیکھنا ہے صرف. آپ اینک کو انگلش میں کہتی ہیں گلاسز، ہے نا، یا اسپیکٹیکلس کہتے ہیں ہم. آپ نے اسپیکٹیکلس لکھنے ہیں، گلاس لکھ دیں آپ، یا پھر آپ اسپیکٹیکل لکھ دیں. دیکھیں میں بتا دوں گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا ڈھونڈیں، تھوڑا سا سرچ کریں. یہ آپ لوگ کی تھوڑی سی مشقت ہوگی. دیکھیں علم کے لیے مشقت اٹھانے کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یقین کریں کبھی کبھار کوئی ایک حدیث ہمیں تلاش کرنی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس حدیث کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں 5-5 6-6 کتابیں پڑھنی پڑ جاتی ہیں صرف ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے. اسی لیے یہ جو الفاظ آپ تلاش کریں گے، یہ تلاش کرنا آپ کو زیادہ سکھائے گا. ٹھیک ہے نا. جی. تو انشاءاللہ آپ المانی پہ جائیے گا، آپ اس کو اسپیکٹیکل لکھیں یا آپ اس کو گوگل، میں خیر آپ کو ہمیشہ میں نے بتایا کہ المانی از دی بیسٹ. ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے نا، ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، یہ خاتون ہے کہ اردو میں الفاظ جو مؤنث ہوتے ہیں کیا وہ عربی میں بھی مؤنث ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں عربی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عربی زبان کا اپنا ایک رول ہے. عربی زبان کہتی ہے بھائی کہ یا تو مؤنث کون سی چیز ہوگی جس کے آخر میں نے آپ کو بتایا ایک قاعدہ کیا ہے کہ جس کے آخر میں گولتا ہو. ٹھیک ہے، وہ مؤنث ہے. اسی طریقے سے عربی کہتی ہے کہ عرب جن چیزوں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں وہ بھی مؤنث ہو. وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن آپ اس کو برڈن نہیں لیں ابھی. ٹھیک ہے نا. آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کے آخر میں فی الحال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے وہ مؤنث ہے. اور مؤنث کے لیے جو آپ کو میں نے اشارہ جو ہم استعمال کرنا ہے، ہمیں وہ حاضی ہی استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا، اور اس کے علاوہ السلام علیکم. جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ آپ نے کل جو مجھے بتایا تھا چھت کے بارے میں، تو مجھے یہ پوچھنا تھا قاف پہ کون سی حرکت ہے؟ یہ ضمہ ہے یا سکون ہے؟
جی بہت اچھا سوال ہے. سقفون ہے یا سقفون کچھ ہے؟ یہ مجھے نہیں، ضرور جی بتائے گا. جزاک اللہ جی خیر کثیرا. یہ آپ کو دیکھیں سقفن کہتے ہیں تو یہ سکون ہے. ٹھیک ہے، سکون ہم اردو میں ہم کہتے ہیں اس کو جزم ہو اور سکون ہو، جسے ہم کہتے ہیں غرفتن. آپ دیکھیں آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو اسکرین شیئر کی ہے، اس میں غرفتن جو ہے دیکھیں را کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جزم جو ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں سکون. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا، زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحتن. ٹھیک ہے نا، زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحتن. زیر کو کہتے ہیں کسرتن. پیش کو کہتے ہیں ضمتن یا غمتن. ضاد یا غاد دونوں صحیح ہیں، ضمتن کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اور سکون کو کہتے ہیں، جزم کو کہتے ہیں سکون. تو آپ نے جو پوچھا ہے سقفن، یہ سقف نہیں ہے بلکہ سقف، سین قاف زبر، سقف فا دو پیش فن، سقفن. سقفن کا مطلب ہوتا ہے چھت. ٹھیک ہے نا، روف کہتے ہیں آپ، سیلنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صحیح ہے، آگے چلتے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ دونوں کام کرنے ہیں، اور دیکھیں یہ جتنی بھی میننگ ہے یہ تو نیچے لکھی ہوئی ہے. ارے ویری گڈ. یہاں تو دیکھیں جنہوں نے پوچھا تھا انہوں نے تو یہ سب آپ کو سمجھیں یہ تو بنا بنایا دے دیا ہے، بس آپ کو صرف یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اس کو یاد کر کے اپنے گھر میں کسی کو سنانا ہوگا. دیکھیں علم حاصل کرنے میں آپ کو ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ ایمانداری کیا ہوگی کہ آپ نے یہ سارے الفاظ یاد کرنے ہیں پکے، اور اپنے گھر میں کسی کو سنانا ہے کل سے پہلے. ٹھیک ہے، اور یہی میری ایک امانت ہے آپ لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے نا، تو اس میں انشاءاللہ آپ لوگ جب ایسا کریں گے آپ خود دیکھیے گا آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. دیکھیے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے مطلب ان کے علم کا راز کیا ہے، اتنا زیادہ انسان کے اندر علم کیسا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ ترکیب بتائی کہ بھائی ہم نے جتنا بھی علم حاصل کیا ہے اس کو ہم نے پکا یاد کیا ہے، ہم نے اس کے لیے مشقت اٹھائی ہے، تکلیف اٹھائی ہے. تو جو تکلیف اٹھا کے انسان کچھ حاصل کرتا ہے تو اس کی رحمتیں اللہ تعالیٰ اس سے نوازتے ہیں. اور قرآن مجید کے لیے اگر ہم تکلیف اٹھائیں گے، آپ اندازہ کریے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کتنی رحمتیں نازل ہوں گی. اور قرآن مجید کے لیے مشقت اٹھانا یہ کتنے اجر کا باعث ہے. آپ سوچیں، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذا الذی یقرأ القرآن وهو علیہ شاق. ایک وہ انسان ہے بیچارہ جو کہ قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں، بڑی تکلیف اس کو اٹھانی پڑتی ہے، اور اس کو بہت مشکل ہوتی ہے حروف نکالنے میں، ہا نکالنے میں، عین نکالنے میں، وہ بڑی مشقت اٹھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں، ایک پڑھنے کا، دوسرا تکلیف اٹھانے کا. تو آپ دیکھیں جو مشقت و تکلیف آپ لوگ اٹھائیں گے ان سب الفاظ کو یاد کرنے کے لیے اور مستقل ان کو سمجھیں آپ اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ایک الٹیمیٹ ویژن ہوگا، جو گول ہوگا، جو آپ کا ہدف ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بس کسی بھی طریقے سے قرآن مجید مجھے سمجھ میں آ جائے. میں آپ سے خود اپنا واقعہ اگر بتاؤں کہ میری بڑی خواہش رہتی تھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2005 کی بات، کہ میری بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو مجھے کسی ترجمے کی ضرورت نہ پڑے، اور یہ ایسا ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے خود میری زبان میں ہم کلام ہے. پھر الرحمن الرحیم، اس طریقے سے مالک یوم الدین. تو آپ یقین کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند سالوں کے بعد ہی مجھے یہ چیز، اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ مجھے دے دیا، یہ عنایت کر دیا اللہ پاک نے. اب قرآن مجید الحمدللہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید جیسے کہ ابھی نازل ہو رہا ہے اور یہ میری ہی اپنی ہی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے میری ہی زبان کے اندر جیسے کہ مخاطب. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا جو آپ تکلیف اٹھائیں گے اس کے لیے اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور اس کا اجر ہمیں جب پتہ لگے گا جب ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، تو اس وقت یہ چند ہماری جو مشقتیں ہوں گی، محنتیں ہوں گی، یہ ہمیں نظر آئیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میں آپ سب سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑی سی تکلیف ضرور اٹھائیں گے اور ان الفاظ کو پکا یاد کر لیجیے گا. اور ان الفاظ کے جو استعمال ہے ہاذا کے ساتھ یا ہاذی کے ساتھ، مذکر کے ساتھ اور مؤنث کے ساتھ، آپ اس کو پکا یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی لفظ بھی رہنا نہیں چاہیے، اور آپ ضرور کسی نہ کسی کو سنا دیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں، اور یہ جو خاص طور پہ جو یہ ہم نے ہوم ورک کی بات کی ہے یہ آپ لوگ ضرور کر لیجیے گا.
ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں آگے. یہ آ گیا ہمارا دوسرا درس نمبر 3. ٹھیک ہے، اب ہم درس نمبر 3 پڑھیں گے. درس نمبر 3 ہمارا ہے ہاذا، دیکھیں لکھا ہوا ہے اوپر، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے ذاکا. ہاذا اور اس کے برابر میں لکھا ہوا ہے ذاکا. ٹھیک ہے، ذاکا کا مطلب لکھ لیں پہلے. زال علی زبر زا، کاف زبر کا، ذاکا. اس کا مطلب ہے تھوڑا سا دور. یہ تھوڑے سے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سی کوئی چیز آپ سے تھوڑی سی دور ہو تو اس کے لیے ہم ذاکا کہتے ہیں. اور کوئی چیز ہم سے اگر زیادہ دور ہو، ٹھیک ہے، ذاکا کا مطلب کیا لکھا آپ نے کہ کوئی چیز ہم سے تھوڑی سی دور ہو تو ہم اس کے لیے ذاکا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بالکل جو ایرو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہاذا کے بعد، تو ذاکا کا مطلب ہو گیا کوئی چیز جو تھوڑی سی مجھ سے دور ہوگی تو میں ذاکا کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اچھا، ایک ہے ذاکا اور ایک اور آپ لکھیے ذالکا. ٹھیک ہے، ذاکا کے ساتھ ایک اور چیز لکھیں جو یہاں نہیں لکھی ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے سے. ذالکا آپ نے جو قرآن مجید میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا ذالکا، وہ بھی ساتھ میں لکھ لیں. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ دور. اچھا، ذاکا اور ذالکا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذاکا کا مطلب ہوگا کوئی چیز تھوڑی سی دور، اور ذالکا کوئی چیز تھوڑا زیادہ دور. ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو ذالکا مثال دے دوں. ڈیٹ بول سکتے ہیں ذالکا کو جی میں انگلش بتا میں؟ رہا ہوں آپ کو. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو. ذاکا اور ذالکا آپ دونوں کو دیٹ ہی بولیں گے. انگلش میں ذاکا اور ذالکا دونوں کی ٹرانسلیشن ہم ایک کریں گے ڈیٹ، وہ اسے ہم کہیں گے دیٹ. لیکن جو سننے والا ہے وہ سمجھ جائے گا جب آپ ذالکا کہیں گے تو کوئی چیز آپ سے بہت دور ہوگی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں وہ ایک ستارہ ہے نا. اب وہ ستارہ آپ سوچئے آپ زمین پر ہیں اور ستارہ آسمان پر ہے، تو اس کے لیے آپ ذاکا تو یوز نہیں کریں گے نا، آپ اس کے لیے ذالکا یوز کریں گے. اور کوئی چیز آپ سے تھوڑی سی دور ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے تھوڑے سی دور دروازہ ہے تو آپ کہیں گے ذاکا بابن. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی چیز تھوڑی سی آپ سے دور ہے. اچھا، کوئی چیز بہت دور ہو تو اس کے لیے آپ ذالکا کہیں گے. مثال کے طور پہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے کمرے میں کوئی چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ اگر اس دوسرے کمرے یعنی کہ اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے ذالکا یوز کرنے کے لیے، اتنا فاصلہ ہو مطلب ذالکا یوز کرنے کے لیے کہ جس جگہ آپ موجود ہیں اور اس جگہ کے چاروں طرف اگر کوئی چیز آپ سے تھوڑی سی دور ہوگی، ظاہری بات ہے. مثال کے طور پہ میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، میں ایک صوفے پہ بیٹھا ہوں، دوسرا صوفہ مجھ سے تھوڑا سا دور ہے تو میں ذالکا یوز نہیں کروں گا، میں ذاکا کہوں گا. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی چیز مجھے میرے کمرے سے جہاں میں بیٹھا ہوں اس سے باہر والے کمرے میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں گا تو میں کہوں گا ذالکا. ٹھیک ہے نا، اتنا فرق ہے. اور جو بہت دور ہے اس کے لیے بھی میں ذالکا کہوں گا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے دونوں کی جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہوگی وہ ہوگی دیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اگر آپ کے اوپر واضح ہو گئی ہے تو ہم نے پہلے قریب کے لیے دس پڑھا تھا، یہ جو چیز آپ کے قریب ہوتی ہے یہ، تو ذاکا اور ذالکا یہ ان دونوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ہم دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں دیٹ کے لیے کوئی چیز اگر آپ سے دور ہو. ٹھیک ہے، اور باقی سب کچھ جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، دیکھیں ان سب کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا. کیا کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے پیچھے پڑھا ہے ماں، ہم ذالکا کے ساتھ اور ذاکا کے ساتھ بھی ماں لگائیں گے. آپ نے پیچھے پڑھا ہے من، ہم اس من کو بھی لگائیں گے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ صرف یہ اور وہ کا فرق ہے، دس اور دیٹ کا فرق ہے، تو ہم اس میں کوئی ٹینشن نہیں لیں گے. انشاءاللہ ہم انہی الفاظ کو جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، جو ہم پچھلے لیسن میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم اسی کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم اسی کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آئیے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ھذا کتاب، سب پڑھیں. ھذا کتاب وذاک کتاب، ھذا کتاب وذاک کتاب. جی اچھا، اس کا ترجمہ کون کرے گا بھی؟
یہ ایک کتاب ہے. وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واو زبر وا، اور اینڈ جس کو آپ کہتے ہیں ہے نا، اور ذا کا کتاب، وہ ایک کتاب ہے. یہ کتاب ہے اور وہ جی بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح، جزاکم اللہ. یہ کتاب ہے اور وہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہے اور وہ ایک کتاب ہے. صحیح. ہاں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ہم. اب ہم عربی پڑھتے ہیں اس کی. ھذا کتاب وذاک کتاب. اسی طریقے سے دوسرا ھذا قلم وذاک قلم. ابھی نہیں بولے. ٹھیک ہے، ھذا قلم وذاک قلم. یہ ایک قلم ہے اور وہ ایک قلم ہے. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں یہ جو ہم ذا کا یوز کر رہے ہیں، سمجھ جائیں کہ کوئی چیز آپ سے تھوڑی سی دور ہے، جہاں آپ ہیں اس کے چاروں طرف کہیں قریب نہیں لیکن تھوڑا سا دور آپ سے، اسی لیے آپ ذا کا یوز کر رہے ہیں، ورنہ آپ ذالی کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. ما ذاکا. ٹھیک ہے، ما ذاکا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جی وہ کیا ہے، ویری گڈ. وہ کیا ہے؟ ذاکا کتابن، وہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ما ذاکا، ذاکا کرسی، وہ کیا ہے؟ وہ ایک کرسی ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ذاکا کے ساتھ یا ذالکا کے ساتھ آپ جو بھی لگا رہے ہیں یہ صرف مذکر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مؤنث کے لیے ہم نہیں لگا سکتے. یہ آپ نے بار بار دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ھذا ہے قریب کے لیے، اسی طریقے سے دور کے لیے ہے ذاکا اور ذالکا. لیکن ذاکا اور ذالکا دونوں ہم استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، میل کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح بات ہے اور بالکل صحیح جواب آ رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں آگے. ما ذاکا، ذاکا بابن. کرسی ان کے بعد والی لائن ہے ذاکا بابن، وہ کیا ہے؟ وہ ایک دروازہ ہے. اب ہم نے کیا کیا، جس میں یہ تو ما یوز کر لیا، اب ہم اس کو من کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے اب من، ظاہری بات ہے دیکھیں ہم من ذاکا کہہ رہے ہیں. من ذاکا جب بھی آپ سنیں گے سمجھ جائیے گا کہ یہ کسی مذکر کی بات ہو رہی ہے. من ذاکا کوئی آپ سے کہے یا من ذالکا کہے، دونوں میں آپ سمجھ جائیے گا کسی مذکر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، من ذاکا یا من ذالکا. آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں، جہاں جہاں ذاکا لکھا ہوا ہے نا آپ اس کو 2 مرتبہ پڑھیے، ایک ذاکا کے ساتھ اور ایک ذالکا کے ساتھ، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہے. بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ تھوڑا قریب ہے اور زیادہ، تھوڑا دور ہے اور زیادہ دور ہے، اتنا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ہم ایک کام کرتے ہیں، جیسے میں آپ کو پڑھواتا ہوں آپ ویسے پڑھیے. من ذاکا، ٹھیک ہے، یا پھر من ذالکا، دونوں سوال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جواب کیا ہوگا؟ ذاکا استاذن، وہ ایک استاد ہے، یا ذالکا استاذن، وہ ایک استاد ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از اے ٹیچر. نیکسٹ، من ذاکا، من ذالکا، ذاکا طالبن، ذالکا طالبن، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم. ٹھیک ہے، اگلے پہ آتے ہیں ہم. من ذاکا، وہ کون ہے، یا من ذالکا، وہ کون ہے. اس کا مطلب یہ ذاکا محمودن. ٹھیک ہے، یا پھر ذالکا محمودن، وہ محمود ہیں. ٹھیک ہے، وہ محمود ہیں. صحیح، یہ تو ہم نے پڑھ لیا. یہ ہو گیا ھذا کے ساتھ. ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے، ذاکا اور ذالکا دور کے لیے ہوتا ہے. تو آپ ایک طرف اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے بھائی کہ مذکر کے ساتھ قریب کے لیے ہم ھذا استعمال کرتے ہیں اور دور کے لیے ذاکا اور ذالکا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مؤنث بھی آپ ماشاءاللہ یہ تو پڑھ چکے ہیں ھذہ. ٹھیک ہے، اب ہم مؤنث کے لیے جو دور کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. ھذہ ہمیں پتہ ہے کوئی چیز ہمارے قریب ہو اور وہ مؤنث ہو، فیمیل ہو، تو ہم اس کو ھذہ کہتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دور کے لیے کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تل کا. ٹھیک ہے نا. تو تل کا یہ قرآن مجید میں آپ نے بہت پڑھا ہے، ھذہ بھی آپ نے بہت پڑھا ہے قرآن مجید میں، تل کا بہت پڑھا ہے. تل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مؤنث جو تھوڑی سی دور ہے آپ سے. اچھا اس کے اندر جیسے کہ ذاکا اور ذالکا 2 لفظ انہوں نے دیے ہیں، تو مؤنث کے لیے صرف تل کا ہی آئے گا، بھلے وہ قریب ہو بھلے وہ کوئی بہت تھوڑا سا دور ہو یا بہت دور ہو، آپ تل کا ہی کہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. تل کا مطلب ہے وہ، مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، وہ مؤنث کے لیے. آئیے اب ہم آتے ہیں. ھذہ ساعۃ، بالکل اوپر لائن سے پڑھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، سب سے اوپر. ھذہ ساعۃ وتلک ساعۃ. ٹھیک ہے نا، سب سے پہلی لائن جی یہ جو ہے یہ والی لائن ہے.
पढ़िए, सब पढ़ रहे हैं हम मिलके। हाज़िही साअतुन पढ़ें, वतिलका साअतुन। जी, इसका मतलब क्या होगा भाई? क्या मतलब होगा साहब? कोई बताए जल्दी से, जिसने पहले बताया वो ना बताए, कोई और बताए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये एक घड़ी है और वो एक घड़ी है, ठीक है। हाज़िही साअतुन वतिलका साअतुन, ठीक है। हाज़िही शजरतुन वतिलका शजरतुन, ठीक है। हाज़िही शजरतुन वतिलका शजरतुन, ये एक दरख्त है और वो एक दरख्त है। दिस इज अ ट्री एंड दैट इज अ ट्री, ठीक है। अब नीचे आए, ठीक है, नीचे आए। मा तिल का, ये कुरान मजीद में ये बिल्कुल ऐसी सवाल भी अल्लाह ताला ने किया हुआ है हज़रत मूसा से। मा तिल का बियमीनी का या मूसा, मूसा तुम्हारे हाथ में वो क्या है? ठीक है ना, तो ये मा तिल का सूरह तौहा में मिलेगा आपको। मा तिल का वो क्या है, ठीक है, वो कोई मुअन्नस चीज थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से पूछा मा तिल का बियमीनी का या मूसा, ए मूसा तुम्हारे सीधे हाथ में वो क्या है? तो ये आप मा तिल का मतलब क्या है, वो क्या है, ठीक है ना। मा तिल का व्हाट इज दैट, और इसका मतलब क्या होगा कि हम जब माँ लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी चीज जो कि गैर आकिल है, जो गैर आकिल है तो हम माँ लगाते हैं, है ना। आप फौरन समझ जाइएगा कि जब आपने माँ का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब है कोई गैर आकिल है, ठीक है। हम पढ़ते हैं मा तिल का साअतुन, वो क्या है, वो एक घड़ी है। आगे मा तिल का शजरतुन, वो एक दरख्त है। मा तिल का मिरवाहतुन, वो एक पंखा है। मिरवाहतुन हमने पढ़ा था पंखा है, ठीक है। अब माँ तो हमने यूज कर लिया, अब हम मन पे आते हैं। मन तिल का, वो कौन है, ठीक है ना। क्या तो हमने सुन लिया, मन तिल का वो कौन है। अब आप किसी, कोई दूर है आपसे मोनस चीज, मतलब कोई इंसान या कोई इंसान है जो कि दूर खड़ा हुआ है आपसे और काफी दूर है, तो आपने उसके बारे में किसी से पूछा मन तिल का वो कौन है, तो हमने कहा तिल का तालिबतुन, ये हम पढ़ कर आए हैं, है ना भाई, वो एक तालिबा है, स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट। मन तिल का इमरातुन, इमरातुन का मतलब क्या होता है? इमरातुन का मतलब होता है औरत, अ वुमन, जी, अ वुमन, ठीक है ना। एक खातून को, एक औरत को इमरातुन कहते हैं अरबी में, इसको पक्का याद करिएगा। और अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इस सवाल को आप बनाइए, क्या करें पता है आप? अच्छा, मैं काम ही करता हूँ कि लोग जवाब दे रहे हैं तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी से पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सवालबाजी करता हूँ आपसे, ठीक है। ये जो सवाल, इसके ऊपर ये जो येलो लाइन लगी हुई है, मन तिल का इमरातुन, इसको मैं चाहता हूँ कि मुजक्कर में बदल, मतलब मुजक्कर में चेंज कर दूं। तो कौन है जो इसको मुजक्कर में चेंज करेगा, और जब मुजक्कर में हम चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा? मन तिलका की जगह क्या बनेगा मुजक्कर के लिए, और तिल का इमरातुन जो ये, जी एक मिनट, जिसने अभी हाथ उठाया मैं उनसे पूछता हूँ, एक मिनट, माजरत मैं जरा देख लूँ पहले। नहीं, मन हाजा तो नहीं हो सकता, सोचें गौर से सोचें। मंजाका, मंजाका या मंजालिका, वेरी गुड, मंजाका बनेगा या मंजालिका बनेगा, गुड। और जाका रजलुन, हाँ, और देखिए रजुलन नहीं बोले, रजुलन, जीम पर पेश है। मन रजलुन, जालिका, बिल्कुल सही है, दालिका रजुलन, जी बिल्कुल। मन जालिका रजुलन, या मन जाका, दोनों सही है। मन जाका रजुलन, या मन जालिका रजुलन, दोनों सही है, माशाल्लाह। आप समझ गए? इस तरीके से देखें, आप अपनी जो सीख रहे हैं आप इसको और पक्का कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो है मैं काम करूंगा, मैं नाम ले लूंगा, ठीक है, ये ज्यादा आसानी हो जाएगी कि भाई ये फला साथी है, फला पार्टिसिपेंट है, वो बताएं मुझे, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास मिस फौजिया समरीन है, ठीक है, इनसे पूछते हैं मिस फौजिया से। मन तिल का, पहले हम पढ़ते हैं इसको, सब पढ़ते हैं। मन तिल का, तिल इसका मतलब क्या है, वो कौन है। तिल का बिनतुन, ठीक है, तिल का बिनतुन, तो वो कौन है, वो एक लड़की है,
ٹھیک ہے. تل کا بنتن وہ ایک لڑکی ہے. تو اب ہمیں اس کو چینج کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بدل دیں مذکر میں. ٹھیک ہے. تو مذکر میں نے پوچھا ہے یہاں پر ایک ہماری بہت اچھی مس ہے. ایک منٹ آپ اپنے مائک بند کر دیں پلیز. سب اپنے مائک بند کر دیں پلیز. جی اپنے مائک بند کر دیں. جی تو میں نے یہاں پہ پارٹیسپینٹس میں دیکھا تھا کہ مس فوزیہ سمرین ہے یہاں پر. تو اگر مس اگر آپ جواب دینا چاہیں پلیز تو جواب دے دیں پلیز. من تل کا اور من تھا کا. ویری گڈ ویری گڈ. بالکل بالکل صحیح ہے. من ذاکا ولدن. ایکسلنٹ ایکسلنٹ ماشاء اللہ. بالکل اسی طرح کرنا ہے آپ نے. من ذاکا ولدن یا من ذالکا ولدن. جی جی بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اب ہم پڑھتے ہیں نیچے. ذالکا والدن. اب انہوں نے آپ کو خود بتایا. ایک ہے والد. والد کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ والد محترم. ٹھیک ہے نا, فادر, ابو جسے ہم کہتے ہیں. ذالکا والدن وذالکا ولدن. دیکھیں آپ ایک میں الف ہے اور ایک میں الف نہیں ہے. تو والدن ولدن تو وہ ایک والد ہے اور وہ ایک لڑکا ہے. ٹھیک ہے. تو والدن سب پڑھ سکتے ہیں ہم. والدن پڑھیے. والدن. اور دوسرا ہے ولدن. ولدن. ٹھیک ہے نا. والدن فادر ہو گئے اور ولدن لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے. وتل کا بنتن اور وہ ایک لڑکی ہے. وتل کا بنتن اور وہ ایک لڑکی ہے. بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں ہم نیچے آتے ہیں انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں بھائی عربی میں ترجمہ کریں, یہ مذکر الفاظ ہیں. جی بھائی یہ تو بہت مزیدار ہے. تو یہ ہم عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہمیں مزہ آئے گا انشاءاللہ, ہے نا بھائی. یہ ہماری مشق نمبر آ رہی ہے پہلی یہاں سوری یہ رہی جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں. تو اب آپ سب کو عربی میں ترجمہ کرنے میں مزہ آئے گا. ٹھیک ہے بھائی. جلدی سے بتائیے وہ مسجد ہے. اچھا میں نام دوں. ذالکا مسجد. ذالکا مسجد. ویری گڈ. اچھا اس کا ایک اور آنسر دیکھیں. ایک منٹ میں ایک کام کرتا ہوں, میں پارٹیسپینٹ کا نام لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے تاکہ زیادہ بہتر ہوگا. تو ورنہ یہ ہوگا کہ بہت سارے جواب ایک ساتھ آئیں گے نا تو مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو علینا کاشف. ٹھیک ہے ایک علینا کاشف ہے. آپ بتائیے بھائی ذالکا مسجد تو ہو گئی نا, وہ نہیں وہ مسجد ہے. ہاں ٹھیک ہے ذالکا مسجد. وہ میدان ہے. وہ میدان ہے اس کو ہم کیا کہیں گے عربی میں؟ ذالکا میدان. اچھا ایک بات بتائیے, اس ذالکا میدان کے علاوہ ایک اور جواب بھی تو ہو سکتا ہے, وہ بتائیے. جی ذاکا. آپ اس کے ساتھ ذاکا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر میدان آپ کے تھوڑا سا قریب ہے تو آپ کیا کہیں گے ذاکا میدان یا ذالکا میدان. ٹھیک ہے صحیح. اچھا اب اس کے بعد ہم پوچھ لیتے ہیں بھائی اسد سعید یہاں پر ہیں موجود ہے نا. تو اسد سعید یہاں لکھا ہوا ہے ایک نام. تو اگر آپ سن رہے ہیں اسد سعید بھائی تو آپ جواب دیجئے بھائی کہ وہ گھر ہے اس کو ہم کیسے کہیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اسد سعید آپ بتائیے وہ گھر ہے اس کو ہم ترجمہ کیسے کریں گے عربی میں, جلدی سے بتائیے. گھر کو کیا بولتے ہیں؟ گھر کو جو ہم اردو میں کہتے ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ. جی بھائی گھر کو کیا بولتے ہیں عربی میں بھائی, کوئی بتائے ان کو, کوئی ہیلپ کریں گی بھائی. بیتن. جی بیتن کے. تو اب کیا بنے گا بتائیے اسد بھائی. ذالکا بیتن. ٹھیک ہے ذالکا بیتن کہیں گے آپ, یا ایک اور لفظ کیا ہوگا اس کا؟ ذاکا بیتن. ذاکا بیتن. ذاکا بیتن یا ذالکا بیتن یہ دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ذالکا بیتن یا ذاکا بیتن بالکل ہو سکتا ہے. اچھا ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو ظاہری بات ہے وہ ہم نے ایک دو جواب لے لیے. میں صرف یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اٹینٹو ہیں. آپ لوگ یہ سب آپ لوگوں نے خود سالو کرنا ہے, اس میں سے کوئی بھی نہیں چھوڑیے گا. اسی طریقے سے مؤنث الفاظ ہیں.
وہ کمرہ ہے، وہ درخت ہے، وہ سورج ہے، وہ سائیکل ہے، وہ موٹر ہے. اچھا ان سب کے معنی بھی نیچے دیے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کرنا کیا ہوگا، آپ نے یاد کرنا ہوگا اس کو پکا. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے یاد کرنے والا کام بہت زیادہ ہو گیا. میں آج اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو صرف اور صرف سمری دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ آخری جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو سمری ہم کیا ہم نے پڑھ لیا ہاذا اور حاذی ہی پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اور ہم نے ہاذا اور حاذی کے بعد پھر ہم نے ذاکا، ذالکا اور تلکا ہم نے پڑھ لیا. اور ان سب کے ساتھ ہم نے ماں کا بھی استعمال کیا اور ہم نے من کا بھی استعمال کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے، میں کہہ سکتا ہوں نمبر 1 ما ہاذا، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 ما ہاذی ہی، یہ بھی کہہ سکتا ہوں. نمبر 3 ما ذاکا، نمبر 4 ما ذالکا، اور نمبر 5 ما تلکا. ٹھیک ہے، اور اس کے سب ساری باتیں جواب ہوں گے. اسی طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں من ہاذا، ٹھیک ہے، پھر من ذالکا، پھر من ذاکا، من ہاذی، ٹھیک ہے، من تلکا. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو پکا یاد کرنا ہے. جی ذاکا اس میں اشارہ جبکہ وہ درمیانی مسافت پر ہو لکھا ہوا ہے نا، ذالکا جبکہ وہ دور ہو تھوڑا سا، تلکا اس میں اشارہ ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو. تو یہ سب چیزیں اس پہ لکھی ہوئی بھی ہیں، لیکن وہ ہم نے شروع میں کیونکہ الحمدللہ یہ سمجھ لیا، پڑھ لیا، تو اب ہم ایک مرتبہ جب ہم نے پڑھ لیا تو ہم پھر اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ لازماً اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو ضرور یہ جتنے بھی الفاظ ہیں آپ نے 2 چیزیں لکھنی ہیں. نمبر 1 الفاظ اور معنی لکھنے ہیں آپ نے، اس کو آپ نے پکا یاد کرنا ہے. نمبر 2 آپ نے مذکر اور مؤنث لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، 2 کالم کے اندر. اور نمبر 3 یہ کہ یہ جتنی بھی ہم نے پچھلے بھی اس کے اندر جو ہم نے یہ سالو کیے ہیں، جیسے عربی میں ترجمہ کریں یا اردو میں ترجمہ کریں، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کی ساری جو مشق ہے وہ کرنی ہے بیٹھ کر. جب آپ اس کو ایک مرتبہ کر لیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا خود پختگی آئے گی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے علماء کا یہ ہمیشہ سے ان کا یہ عمل رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں وہ سیکھتے تھے ان کو وہ پکا زبانی یاد کرتے تھے، تو پھر وہ اس کو پکی یاد کرتے انشاءاللہ. اسی لیے یہ بہت سارے ہو گئے، الفاظ بھی الحمدللہ، اور یہ تھوڑے سے جملے بھی ہو گئے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم نے کافی ماشاءاللہ آج کر لیا، اللہ کا شکر ہے 3 لیسن ہم نے پورے کر لیے. آپ اس کو پکا کر لیں، ان کے سارے الفاظ آپ بالکل پکے کر لیں انشاءاللہ. تو پھر ہم یہ ہے کہ ان سب کو پکا کر کے پھر ہم آگے چلیں گے، تاکہ آپ کے لیے پڑھنا بھی آسان ہو، آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو، آپ کے لیے لکھنا بھی آسان ہو. ٹھیک ہے نا. اور جو چاہیں تو وہ ہمارے پاس جو واٹس ایپ گروپ ہے آپ کو پتہ ہے، واٹس ایپ گروپ پر اچھا میں یہ بھی چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ چاہیں تو المانی کے اندر بھی یہ الفاظ آپ کو بھلے آتے ہوں پھر بھی آپ المانی میں لکھیں اس کو، تاکہ آپ کو ڈکشنری دیکھنا آ جائے. ٹھیک ہے نا، میں آپ کو انشاءاللہ ڈکشنری دیکھنا سکھاؤں گا. ایک تو اسم کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ورک کے اندر بس ایک ٹرک ہوتی ہے. فیل جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ایک ٹرک ہے، بس وہ ٹرک میں آپ کو سمجھا دوں گا تو آپ لوگ بہت آرام سے. جی اسد بھائی کوئی سوال پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں سے سوال جواب لیتا ہوں. مولانا مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ بتا دیجیے کہ المانی جو ہے نا اس کے اندر تو ساری چیزیں عربی میں لکھی ہوئی ہیں نا، تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. تو کوئی آلٹرنیٹ ڈکشنری یا کچھ ایسی چیز ہے کہ مطلب جس میں ہم اس کو انگلش میں مطلب لکھیں تو یا اردو میں لکھیں تو سمجھ آ جائے؟ جی 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 میری بات سنیں. دیکھیں المانی ایپ ہے، المانی آپ جب لکھیں گے تو وہ آپ کو خود آپ سے پوچھے گا پلے اسٹور کے اندر کہ آپ کو انگلش والی چاہیے، آپ وہ انگلش والی ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کے اندر آپ انگلش ٹائپ کریں تو وہ انگلش ٹائپ ہوگی. مثال کے طور پہ آپ جب اس میں ڈور لکھیں گے تو اس ڈور کی آپ انگلش میں لکھیں گے تو DOOR ڈور لکھیں گے آپ، اس کی ٹرانسلیشن آپ کے پاس آ جائے گی سامنے. جی تو المانی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ المانی انگلش ٹو عربک بھی ہے، عربک ٹو انگلش بھی ہے. آپ انگلش ٹو عربک پہلے لے لیں، جب آپ اس سے مانوس ہو جائیں گے ہم تھوڑی سی عربی پڑھ لیں گے تو دیکھیے گا آپ خود انشاءاللہ پھر وہ عربی والی بہت آرام سے استعمال کیا کریں گے. لیکن ابھی آپ صرف انگلش والی استعمال کریں. دیکھیں ہمارے پاس لیپ ٹاپ کے اندر اور موبائل کے اندر آپشن ہوتا ہے، آپ موبائل کی سیٹنگ میں جائیے اور سیٹنگ میں جا کے اپنے کی بورڈ کی جو لینگویج ہے اس کے اندر آپ عربک ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ کوئی بھی تو آپ کے کی بورڈ پہ بھی پھر عربی آ رہا ہوگا. تو آپ نے کیا کیا، مثال کے طور پہ کتاب لکھا ہے، آپ نے کاف تا الف اور با لکھ دیا کتاب اور آپ نے انٹر کیا تو وہ اس کی میننگ دے دے گا. یہ تو خیر بات کی بات ہے، پہلے آپ انگلش میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے لیے وہ انگلش ہے، المانی انگلش ایپ ہے. جی اردو حضرت تو ایک عربک سوال ہے،
جی 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 حضرت سوال ہے یہ کا قریب کے لیے کیا ہوگا اگر مؤنث ہو تو؟ دوبارہ بتائیے. ہیلو جی دوبارہ پوچھیے گا سوال. یہ تل کا جو ہے یہ تو دور کے لیے نا مؤنث کے لیے. جی 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 مؤنث قریب کے لیے کیا استعمال؟ یہ جی ہم جی جی ہم نے پڑھا تھا نا ہاذیہ مؤنث قریب کے لیے ہم نے ہاذیہ ہی پڑھا تھا نا. تو وہی استعمال کریں گے. جی 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 ٹھیک بالکل ہاذیہ ٹھیک قریب کے لیے اور تل کا دور کے لیے. چلیے ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا مؤنث قریب کے لیے حاضر ہی اور مؤنث. جی اور کسی کا سوال ہے کوئی؟ اگر کسی کو بھی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اور باقی سب کو انشاءاللہ واضح ہو. سر تو ہوم ورک بس جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ پہ ہی کریں. دیکھیں ہاں دیکھیں آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ نے اپنا ہوم ورک کر دیا اور اس کی ایک پکچر کھینچی اور واٹس ایپ گروپ پہ بھیج دیا. بس اپنا نام ضرور لکھ دیجیے گا تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس نے بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ آپ ایک جگہ جو اپنی لسٹ بنا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ کے کام کو دیکھ کر ہو سکتا ہے دوسرے اور بھی سیکھیں کہ یار واقعی جس طریقے سے انہوں نے کام مینیج کیا ہوا ہے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے تو ہم بھی اس کو مینیج کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کے کام سے جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ متاثر ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مینجمنٹ ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تو اس کو ضرور لکھیں. ایک الفاظ معنی، نمبر 2 یہ جو مذکر مؤنث کی الگ الگ ڈویژن، اور نمبر 3 اس کے اندر جو ہم نے ایکسرسائزز کی ہیں ان کو سالو کر لیں. اور اس کے بعد ان کو سالو کرنے کے بعد آپ پکچر لیں. پکچر لے کے آپ کے پاس ماشاءاللہ واٹس ایپ گروپ ہے آپ صرف اپنا نام لکھ دیں کہیں اوپر جہاں پہ واضح ہو جائے اور واٹس ایپ گروپ پہ آپ بھیج دیں انشاءاللہ. سر کتنی ایکسرسائز ہوگی ہیں دیکھیں کل کے لیے آپ چاہیے؟ جی آپ دیکھیں لیسن نمبر 1 سے دیکھیں اینڈ میں جو ایکسرسائز ہے نا کہ عربی میں ترجمہ کریں اردو میں ترجمہ کریں یہ ساری کرنی ہے آپ کو. تو 2 پہلے والے لیسن میں ہوں گی، 2 دوسرے والے میں ہوں گی اور 2 تیسرے والے میں، تو 6 ہو گئی ٹوٹل. ٹھیک صحیح نا. تو اس کو کریں انشاءاللہ. آپ دیکھیں اس میں ایک تو اجر ہی اجر ہے. میں نے آپ کو بتایا نا ہم جو تکلیف اٹھا رہے ہیں یہ عام بات نہیں ہے. یہ تکلیف اٹھانا یہ اتنا فائدہ مند ہوگا آپ دیکھیے گا. اس تکلیف اٹھانے میں آپ کو اتنا اجر ملے گا. آپ ایک ایک حرف جو لکھیں گے نا. تل کا دیکھیں تل کا میں بتا چکا ہوں تل کا مؤنث کے دور کے لیے ہوتا ہے. تل کا کوئی چیز دور ہو مؤنث کے لیے تو ہم تل کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے بتایا تھا تل کا ہم یوز کرتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کی جو فیمیل ہے مؤنث ہے آپ جہاں پر ہیں دور کے لیے آپ تل کا استعمال کریں گے. مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دور آپ کی گھڑی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ یہ مذکر یا مؤنث. اگر وہ مؤنث ہے تو آپ بولیں گے ہاں وہ رہی گھڑی یا وہ گھڑی ہے آپ کہیں گے ہے نا وہ گھڑی ہے. اب وہ گھڑی ہے یہ بات آپ عربی میں بولیں گے تو آپ حاض تل کا ذالک نہیں بولیں گے یا ذاکا نہیں بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ گھڑی عربی زبان میں مؤنث ہے تو آپ بولیں گے تل کا ساعتن. ٹھیک ہے تل کا ساعتن دور کے لیے کوئی چیز مؤنث ہو آپ اس میں تل کا لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں انشاءاللہ آپ چلتے ہیں اور آپ سب سے دعاؤں کی خصوصی گزارش ہے. سارا کام انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ انشاءاللہ سارا کام مکمل کر لیں گے. تو ہم کل ایک انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ آئیں گے اور ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ ہم انشاءاللہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر. میں سب سے امید یہ کرتا ہوں کہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں گے اور اپنا لیسن پکا یاد کریں گے انشاءاللہ اور اس کو ایک عزم کے ساتھ اور ثواب سمجھ کر اور ایک پورا آپ سمجھیں ایک گول سمجھ کر اس کو انشاءاللہ صبر کے ساتھ اس پورے پروسیس سے گزریں گے. اس کو حاصل کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہ اپنی کتاب ہم سب کے لیے آسان کر دے. اس کے کلمات بھی کھول دے اس کے معنی بھی کھول دے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لے گناہوں سے بچا لے اور دنیا آخرت میں ہم سب کو اس کے ذریعے سے کامیاب کر دے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.